ارمان کے جاتے ہی برارہ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زامن بھی اس کی پیروی کرتا کمرے میں آیا تو کیا سوچا اپنی بیوی کی اسمائل میں۔ برارہ اس کو اگنور کرتی سمیٹتی ہوئی چیزیں دوبارہ سفینے لگی، جبکہ زامن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ عامر پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ برارہ جھنجھلائی۔ میں پیچھے نہیں آ رہا، تم میرے آگے ہو۔ تو میں آگے ہوں یا پیچھے، کیوں مجھے فالو کر ہے؟ زامن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف رخ کیا۔ ڈونٹ چینج دا ٹاپک۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی۔ میں بہت بار کہہ چکی ہوں، میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں، لیکن میں مزید کہنا نہیں چاہتی۔ سننے بغیر میں جاؤں گا نہیں۔ مت جائیے۔ یعنی تم چاہتی ہو میں تمہارے پاس، تمہارے قریب، تمہارے کمرے میں رہوں؟ زامن کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ برارہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ دل بھی آپ کا اور دماغ بھی جو زیادہ سوٹ کرے وہ سوچ لے۔ دل دماغ تو میرا ہے، لیکن حکمرانی تو تمہاری ہے۔ میں ایسی حکمرانی کو نہیں مانتی۔ میں تو مانتا ہوں نا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری جان تم ظاہر نہیں کرتی، لیکن تمہیں پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ صرف ایک وہم ہے آپ کا۔ میں اس وہم میں زندگی گزار دوں گا اکیلے تمہارے ساتھ۔ میں تو رہنا نہیں چاہتی۔ دماغ سے نہیں، دل سے جواب دو۔ میرے دل نے کبھی آپ کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو، میں آپ کی بات کی پابند نہیں ہوں۔ کھاؤ میری قسم، میری سوچ تمہیں نہیں جو کرتی۔ فضول باتیں نہیں کرے۔ آخر ایک بار برارہ پھر ہار گئی۔ وہ شخص ہر بات میں اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ ہار ہو گئی نا یار، ہو گئی نا، غلطی کر دو معاف، زامن نے معصومیت سے کہا۔ برارہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا آپ کو یہ سب اتنا ہی آسان لگتا ہے؟ دل مان رہا ہو تو مان لینا چاہیے۔ انسان کتنی انا بھی کسی کام کی نہیں آتی۔ زامن اس کی مشکل آسان کرنی چاہیے، اور جب دل مان رہا ہو لیکن دماغ مسلسل اس سوچ کی نفی کرے تو پھر محبت سے دل سے ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال دماغ کو اس میں پڑھنا چاہیے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں دل ہمیشہ سبقت لے جاتا ہے، لیکن یہ تو نا انصافی ہے نا۔ دماغ کا بھی تو پورا حق ہے ہمیں رائے دینے کا، تو ہم اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کا بھی زامن نے کافی مطمئن انداز میں جواب دیا۔ محبت دل سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ محبت کے معاملے میں نرم ہوتا ہے۔ دماغ کی بھی ماننی چاہیے، لیکن محبت کے معاملے میں نہیں، کیونکہ سوچ کر سیاست ہوتی ہے۔ محبت تو بات ہو جاتی ہے۔ زامن جذبات سے چور گمبھیر لہجے میں کہتا۔ ایک بار پھر برارہ کو خاموش کروا گیا تھا۔ برارہ اس کی موجودگی سے گھبرائی۔ آپ جائیے یہاں سے۔ آپ کیوں ہیں یہاں پر؟ جائیے یہاں سے۔ تم کھل کر اظہار کر دو، میں چلا جاؤں گا۔ کیا بولوں میں؟ برارہ روحانسی سا بولی۔ جو میں سننا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تم جس سے محبت کہتی آئی ہو وہ محبت نہیں تھی۔ محبت ابتدا سے اختتام تک کے جذبات کا نام ہے۔ محبت تو وہی ہوتی ہے جو شروع سے آخر تک ایک جیسے رہے، بغیر کسی تبدیلی کے وہ اپنی دنیا میں آگے بڑھ گیا ہے۔ تو تم کیوں اس خوشی سے محروم ہو؟ برارہ نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اب مجھے اعتبار نہیں۔ زامن نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے پہلو میں بیٹھا۔ تمہارا چہرہ چاند کی مانند ہے، جس پر اداسی اچھی نہیں لگتی۔ چاند ہمیشہ روشن اچھا لگتا ہے، اسی طرح تم بھی مجھے زیادہ بولنے والی برارہ پسند ہو۔ تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے میں ایک ایسے سفر پر نکل جانا چاہتا ہوں جہاں ہم دونوں ہی نہ تھکیں۔ کسی ساحل کے کنارے ہم دونوں بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر چاند کی روشنی کو پانی کے لہروں پر پڑتے دیکھے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہولے سے مسکرا دو، اور اپنے ان گلابی کٹاؤ دار لبوں سے میرا نام لو اور اپنی محبت کا اظہار کرو۔ میں تمہارے چہرے کے نقوش باری باری چوموں، اور تم شرمیلی سے مسکراہٹ سجائے میرے کندھے پر سر ٹکا دو۔ میرے لیے ہماری زندگی کا خلاصہ یہ چیز ہے۔ تمہارے ساتھ جو کیا اللہ گواہ ہے، اس کے دربار میں سر کو خم کر چکا ہوں، اس سے معافی مانگ چکا ہوں، لیکن اللہ نے کہا ہے بندے کے دل ٹوٹنے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تم سے کن لفظوں میں معافی مانگوں۔ کیوں؟ تمہاری محبت نے میرے دل پر اپنی حکومت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ جب سے اس حقیقت سے پردہ اٹھا کہ تم ہی ابرش ہو، جب سے اللہ کو حاضر جان کر کہہ رہا ہوں، دل نے ایک پل سکون سے نہیں گزارا۔ میری نیندیں مجھ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ میں نہیں جانتا کب سے تم میرے جینے کی وجہ بن گئی۔ میں نہیں جانتا تمہارے دکھ میں تمہارے برابر کا شریک میں تم سے اب زبردستی نہیں کر سکتا۔ جب مطمئن ہو آ جانا، میرے دل اور میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ زامن بھی تمہارا، اس کا سب کچھ بھی تمہارا۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ زامن آنکھوں پر چشمہ سیٹ کرتے محسوس چال چلتا گھر سے نکل گیا۔ برارہ نے کھڑکی سے بہت دور تک زامن کی گاڑی کا پیچھا کیا، جو اب نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ دب سے بیڈ پر گری۔
آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کتنا خودغرض انسان ہے۔ جواب سنا نہیں اور چلا گیا۔ خود سے بڑبڑائے وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ جب سے زامن گیا تھا برار جب سے خاموش تھی، اس کی خاموشی ارمان کرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹی۔ کیا ہوا بیٹا؟ زامن نے کچھ کہا؟ ارمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں تو، برارہ نے مایوسی سے کہا۔ زامن کا اس طرح جانا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا ہوا ہے پھر؟ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو گڑیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے گھر جا سکتی ہوں؟ ارمان نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ ضرور جو بچہ، تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تمہارا گھر ہے، لیکن آپ یہاں اکیلے بیٹا میری فکر نہیں کرو۔ زامن نے 2 ملازم کا انتخاب کیا، ہو سکتا کل سے آ جائے، تم میری فکر نہ کرو، اپنا گھر سنبھالو۔ جی میں زامن کو فون کرتا ہوں، تمہیں لے کر جائے گا۔ نہیں آپ انہیں کچھ نہیں بتائیے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ وہاب بھائی کو کال کر دیتی ہوں، جیسا ٹھیک لگے بیٹا، جاؤ تم کال کر لو۔ جی برہرہ کہہ کر کال کرنے چلے گیا۔ السلام علیکم میم، حکم کرے؟ وعلیکم السلام۔ جبھی آپ کہاں میم؟ میں تو سر کے کام سے آیا ہوں، آپ بتائیے میرے لائق کوئی حکم ہے؟ جی گھر جانا ہے۔ اس کی بات سن کر وہاں بھی خوش ہوا۔ میم آپ سر کو کال کر لیں، وہ فوراً لینے آ جائیں گے، مجھے تو تھوڑی رات ہو جائے گی۔ جی بہتر، آپ انہیں کچھ نہیں بتائیے گا، اور جب بھی گھر جائیں مجھ بھی کال لیجیے گا۔ اوکے میم، خدا حافظ۔ برارہ نے کہا کال کر دی۔ زامن سنجیدگی سے بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ایش ٹرے تقریباً بڑھ چکی تھی۔ ان دنوں اس نے کم کر دی تھی، لیکن آج پھر وہ کش پر کش لگا رہا تھا۔ وہ دوپہر سے شام تک ایک پوزیشن پر بیٹھا رہا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس نے برارہ کو جذبات میں بہہ کر کہہ تو دیا تھا کہ جب اس کا دل چاہے وہ آ سکے، لیکن اگر وہ کبھی نہ آئی، یہی سوچ کر اس کی جان حلق میں آ جاتی۔ عشق تو اپنانے سے لے کر ٹھکرانے تک کا نام ہے۔ اگر برارہ کی نظر میں اس کی ذرا سی بھی عزت یا محبت ہے تو وہ آ جائے گی۔ محبت میں محبوب کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، لوٹ آیا تو تمہارا اور نہ آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ محبت بہت بے ایمان چیز ہے، سب حقیقت آنکھوں سے دیکھ لینے، کانوں سے سن لینے کے بعد بھی دل مسلسل نفی کر دیتا ہے۔ زامن کی بھی یہی کیفیت تھی۔ زامن صوفے پر دراز تھا، ایک ہاتھ آنکھوں پر دھرا تھا، اور نہ جانے دل کے ہاتھوں مجبور برارہ کا انتظار کر رہا تھا۔ سر کھانا تو کھا لیں، آپ جائیے، مجھے بھوک نہیں۔ سر کھانے سے کیسے ناراضگی ہو سکتا ہے؟ بی بی جی آپ کے نصیب میں نہ ہو۔ زامن نے ہاتھ اٹھایا اور لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے ملازمہ کو گھورا۔ سوری سر، آپ ڈسٹرب نہیں کریے گا۔ زامن نے رخ پھیرا اور برارہ کے کمرے میں چلا گیا۔ برارہ ارمان سے مل کر 11 بجے کے قریب گھر میں آئی، جہاں گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارے ملازمین اپنے کوارٹرز میں چلے گئے تھے۔ ایک ملازمہ تھی جو برارہ کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ اس نے برارہ کو ساری صورتحال بتائی۔ ان دنوں زامن کے متعلق اس کے آنے سے زامن ہی نہیں، تمام ملازمین بھی خوش تھے۔ ٹھیک ہے، آپ ڈپلیکیٹ کی دیں، میں دیکھتی ہوں۔ ملازمہ نے اسے چابی دی۔ برارہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اوپر کمرے کی جانب آئی، جس کا دروازہ لاک تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر، جہاں زامن اپنی پسندیدہ مشغلے میں مصروف سگریٹ سلگا رہا تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو زامن سخت لہجے میں گرایا۔ جب میں آپ کو کہہ چکا مجھے کھانا نہیں کھانا ہے تو کیوں آپ اتنی ضد کر رہی ہیں؟ جو آپ ناپاک اور ناگواری سے بٹا، لیکن برارہ کو دیکھ اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیلی۔ زامن نے بغیر سوچے اسے اپنے آپ میں بھیج لیا۔ اس کے بالوں سے آتی بھینی بھینی خوشبو اس نے اپنی سانسوں میں اتاری۔ شکر ہے تم آ گئی، زامن نے محبت سے کہا۔ برارہ کی تو سانس ہی اٹک گئی، اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ میرا آنا اتنا ہی برا لگ گیا ہے تو بتا دے، میں چلی جاتی ہوں، دم گھٹ کر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ زامن نے گرفت سے ڈیل کی، لیکن اب بھی اپنے سے دور نہیں کیا تھا۔ میرے رد عمل سے تمہیں میری شدت کا یہ اندازہ ہوا؟ برارہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تم اگر میری محبت کی شدت دیکھ لو، باخدا خود سے عشق کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ زامن نے برارہ کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی بے قرار دل کی دھڑکنیں تھمیں۔ اس دل پر اس کی ہر دھڑکن تمہاری محبت کی گواہ ہے۔ تم محبت سے عشق کے درجے پر کب فائز ہوئی، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ برارہ ہولے سے مسکرائی۔ مجھے یقین تھا آج تم ضرور آؤ گی، اور میں نہ آتی تو میں سمجھتا میں تمہارے قابل نہیں۔ خود سے احساس کر لیتے، ہاں یہ غلط ہے، کیسے؟ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ تم نے تو اشارتاً بھی کچھ نہیں کہا، اپنے چہرے کے تاثر سے بھی یقین دہانی نہیں کروائی کہ تم بھی میرے پیچھے پاگل ہو۔ میں محبت میں اس طرح کی قائل نہیں ہوں۔ میں ساری زندگی انتظار کر لوں گا۔ کب تک؟ جب تک تم حکم کرو، اور میں نہ کروں تو میں مجبور کر دوں گا۔
میں نہ ہوئی تو یہ ممکن نہیں ہو بھی سکتا ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے، دل کو مارو گولی۔ برارہ شرارت سے کہتی مسکرائی، مطلب تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ میں نے ایسا کب کہا؟ لیکن تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے بھوک لا کر کچھ کھا کر نہیں آئی ہوں۔ یہ لفظوں کی ہیرا پھیری بعد میں کھیلنا زامن بہت مزہ ہوا، ایک دن تمہیں بھی سکھا دوں گا۔ میں انٹرسٹڈ نہیں۔ زامن نے آنکھیں ٹمٹمائی، ہو جائے گی، دیکھ لیتے ہیں، برارہ نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ یس باس۔ زامن اس کے آگے سرہم کے برارہ پہلی بار اس کے لیے کھلکھلائی۔ اس نے زامن کے بال میں ہاتھ ڈالا اور سارے بال خراب کر دیے۔ زامن تو اس کا بدلہ بدلہ روپ دے کر کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ اب کھانا نہ کھانے کی ضد کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ تم جو نہیں تھی۔ چلیے پھر آج یہ ساتھ کھا لیتے ہیں، برارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں نیچے آ گئے۔ اگر میں تم سے ایک چھوٹی سی خواہش کروں تو کیا تم مانو گی؟ کہیے، کیا تم مجھے صرف ایک نوال اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی؟ زامن نے جھجکتے ہوئے اتنی معصوم سے خواہش کا تذکرہ کیا۔ برارہ نے کھلا دی، جس سے وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، برارہ اس کے قریب ہی سو رہی تھی، چہرے پر معصومیت، اور سونے کے باعث بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ زامن کو اندازہ نہیں تھا کتنے دن بعد وہ اس کی موجودگی میں سکون سے سویا تھا۔ کچھ لٹے چہرے کا طواف کر دی، جس کو اس نے انگلیوں کی مدد سے کان کے پیچھے عرصہ۔ خود وہ فریش ہونے چلا گیا۔ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز گونجی تھی۔ زامن فریش ہو کر باہر آیا۔ آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے گیلے بالوں سے پانی کی بوندیں کسی موتی کی طرح چمک رہی تھی۔ صاحبہ ٹوپی درست کرتے نماز ادا کرنے کھڑا ہوا۔ برارہ قسمت سے آنکھیں کھول کر زامن کو تلاش کرنا چاہا، جو عبادت میں مشغول تھا۔ وہ کبھی رکوع میں جاتے تو کبھی سجدے میں۔ اس کے لب مسکرائے۔ برارہ اٹھی اور وضو بنا کر زامن کے برابر میں جائے نماز بچھائی۔ برارہ کی نماز جاری تھی، جبکہ زامن سلام پھیرنے لگا۔ برارہ کو اپنے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اسے مزید خوشی کا احساس ہوا۔ زامن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن ہاتھ اٹھاتے ہی بغیر کچھ بولے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دونوں گال پر نمی تھی۔ خود کو باز رکھتے وہ بامشکل اتنا ہی کہہ سکا۔ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس نماز کے دوران مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ آمین۔ زامن اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا پوری طرح برارہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا، جو اب اتحیات پڑھ رہی تھی۔ زامن اس کو دیکھ کر مسکرایا اور جائے نماز طے کی۔ برارہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ پڑا، جہاں زامن ٹریک سوٹ پہنے جاگنگ کے لیے نکل رہا تھا۔ تم بھی چلو گے میرے ساتھ؟ کہاں جاگنگ کرنے جا؟ زامن نے محبت سے دیکھتے ہوئے بتایا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے صاف لگا تمہیں غش چڑھ رہے ہیں نیند کے، لیکن آج چلو، آئی ایم شور تمہیں مزہ آئے گا۔ میرے تیار ہونے کے لیے آپ انتظار کر لیں گے؟ کرتا تو نہیں ہوں انتظار، لیکن تمہارا کر لوں گا۔ میں سو رہی ہوں، کل چلوں گی، برارہ نے کہا اور لیٹ گئی۔ میں اتنا خوش ہو گیا تھا۔ اب چلو گے تم؟ زامن اس کا ہاتھ پکڑ کھینچا اور اپنے قریب تعارف کیا۔ میری نیند باغی، میں آتی ہوں، تیار ہوگا۔ برارہ خود کو کمپوز کرتی سیدھا مطلب کی بات پڑ رہی۔ زامن دلکشی سے مسکرایا، تمہیں کسی بھی چیز کے لیے منانا آسان ہے، بہت بھول ہے آپ کی، برارہ کہتے ساتھ ہی واش روم میں چلی گئی۔ زامن بیڈ پر بیٹھا تھا، جہاں تھوڑی دیر بعد برارہ ٹراؤزر، شرٹ اور مفلر گلے میں ڈالتی باہر نکلی۔ چلیے، برارہ اپنے بالوں کو پونی میں مقید کرتے ہوئے مصروف سا بولی۔ زامن نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، شیشے کے آگے کھڑی تھی، جیسے غالباً کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کبھی جھک رہی تھی، کبھی کھڑی ہو رہی تھی، کبھی دائیں جانب مڑتی، کبھی بائیں، جس سے اس کے سلکی بالوں کی پونی میں ہلچل ہوئی۔ زامن چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ تمہارے آنے سے پہلے میرے جذبات مر گئے تھے، لیکن تمہاری دسترس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے اندھے کنویں سے نکال کر روشنی بخش دی ہو۔ تم سے پہلے میں کافی ان رومانٹک ہوا کرتا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر اللہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ الگ الگ طرح کے جذبات ہیں میرے، تمہارے یہاں میرے سامنے موجود ہونے سے میری صبح کبھی بھی اتنی خوشگوار نہیں ہوئی۔ زامن برارہ کو اپنی گہری نظروں کی گرفت میں لیا، کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، موویز کم دیکھا کرے۔ برارہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آباد تھا۔ اس نے فوری نظروں کا زاویہ تبدیل کیا، مزید اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو بے خود ہو جاتی۔ زامن اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا حد سے قریب تر کر گیا، جبکہ برارہ اس کے انداز سے بوکھلا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیانے کہتے ہیں عورت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، وہ واقعی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ محبوب کی جھلک عاشق کے ہوش و حواس کو دیتی ہے۔ اس کو ایک نظر دیکھتے ہی محبوب پر مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ زامن نے بہکے بہکے سے انداز میں کہا، جس سے برارہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ تم اگر اس طرح شرماؤ گی، واللہ بندہ یہی ضائع ہو جائے گا۔
چھوڑیے، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ برائے نے مضبوطی سے کہا، تمہاری قسم، تمہارے آنے سے پہلے میں محبت، اس کے فلسفے، اس کی دلیلیں کسی کو نہیں مانتا تھا۔ میں کافی روڈ، چڑچڑا اور سنجیدہ طبیعت کا انسان ہوا کرتا تھا، لیکن اب اپنے لیے میری رائے بدل گئی ہے۔ لیکن میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں، تم صرف ایک آواز دو، بغیر سوچے سمجھے اپنی جان بھی تم پر سے وار کر پھینک دوں، اپنی انا کو داؤ پر لگا دوں، بس تمہاری صرف ایک آواز کا منتظر۔ مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے۔ برائے منمنائی، وجہ تو ون از تو ہمیشہ تو ہی ہوتا ہے، اس میں کسی طور رد و بدل ممکن نہیں۔ ایک بھی اپنی جگہ تبدیل کر لے تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ ٹو ون کی کمی پوری کر دے۔ اوہ تیری میڈم، آپ کی طرح آپ کا یہ انداز محبت بھی منفرد ہے۔ کچھ نہیں ملا تو میس میں ہی پرپوز کر دیا۔ برائے نے ایک مکہ اس کے سینے پر مارا۔ آزار لڑکی بندہ پہلے گائل ہے، جب بھی تو اس گائل لڑکی کی جان نہیں چاہیے۔ میری بات کا یہ جواب تو نہیں ہوا، سوال تو بتائیے، بچہ کیوں نہیں چاہیے جان؟ ناؤ گیو می آنسر۔ جس جان کے ساتھ انسان ساری زندگی جینے کی خواہش کرے، اس جان کی جان نہیں لیا کرتے۔ برائرہ نے لہجے میں محبت سموئے کہا۔ سامع تو اس کے انداز پر فدا ہو گیا اور جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ آپ زیادہ فری ہو رہے ہیں، تم موقع تو دو، میں الٹرا پرو میکس ہو جاؤں۔ برائرہ کھلکھلے، اس کی اتنی پیار سے مسکان بعد سامن کو لگا اس کے پاس تتلیاں منڈلا رہی ہوں، تپتی ہوئی دھوپ پر کسی نے ٹھنڈے پانی کی فوار برسا دی ہو، اس کی زندگی کے تمام پرانے زخموں پر کوئی دھیمے دھیمے اپنی محبت کا مرہم رکھ رہا ہو۔ ہم شاید کہیں جا رہے تھے، برائرہ نے اسے یاد لایا جسے وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ تم سامنے ہوتی ہو تو میں باتیں بھول جاتا ہوں۔ زامن ہلچل سا مسکرایا اور برائرہ کو لے کر نیچے اتر گیا۔ زامن تیز تیز بھاگا تھا، لیکن برائرہ کچھ منٹ بعد ہی تھک گئی تھی۔ وہ کچھ منٹ کا ریسٹ لیے پھولی ہوئی سانس سے تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ آپ اتنی تیز سے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یار یہی تو ورزش ہے بھائی، میں تھک گئی ہوں اور نہیں دوڑ سکتی۔ برائرہ تکی ہاری بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔ زامن چلتا وہ اس کے پاس آیا اور پانی کی بوتل تھمائی۔ یار تم تو بہت لیزی لڑکی ہے، کم آن گیٹ اپ۔ برائرہ نے نفی میں گردن ہلائی جس سے اس کی پونی جھولنے لگی۔ تم پر پونی بہت سوٹ کرتی ہے، ماشاءاللہ سے پیاری لگتی ہو۔ برائرہ مسکرائی۔ اتنی تعریف نہیں کرے کیونکہ اب میں مزید نہیں دوڑوں گی، تھک گئی ہوں میں بھائی۔ برائرہ نے بے چارگی سے کہا۔ زامن کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ میرا بچہ، چلو شاباش، جلدی آؤ۔ میں نہیں، برائرہ نے کچھ کہنا چاہا۔ اچھا تیز تیز چلیں گے، دوڑیں گے نہیں، بس خوش، زامن نے کہا، لیکن وہ ڈیٹ بن کر وہیں بیٹھی رہی۔ زامن نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دونوں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ برائرہ کے سوال پر زامن نے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے؟ ہاں کہو تو غلط نہیں ہوگا۔ کیسے محبت کا بے انکشاف ہوا؟ خیریت؟ تمہیں کیوں جانا ہے؟ زامن نے استفسار کیا۔ آئی لائک لو اسٹوریز۔ برائرہ نے زامن والی بات کہی جو اس نے برائرہ کی محبت جاننے کے لیے پوچھا تھا۔ کاپی کیٹ، زامن مسکرایا۔ لائف پارٹنر ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، برائرہ نے محبت سے جواب دیا۔ میں تو تمہاری یاد کے سمندر میں غوطہ تھا، لیکن تمہاری یہ بدلہ بدل روپ اور یہ لہجے کی تبدیلی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے۔ کیا تم اس راز سے پردہ اٹھاؤ گے کہ اتنی کرم نوازش مجھ ناچیز پر کیوں کی جا رہی ہے؟ ایز اے فرینڈ، برائرہ نے کافی مطمئن انداز میں کہا۔ زامن کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں نے تم سے محبت سے چور لہجے میں کافی رومانٹک باتوں کی توقع کی تھی، لیکن جہاں تو کھودا پہاڑ چوہا بھی نہیں نکلا۔ محبت اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے اپنی ہی باتوں میں مگن تھی۔ مجھ سے بھی نہیں؟ زامن نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے آپ سے ہی محبت کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ اچھا تو تم مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہو؟ نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ یار تم سب کچھ کہہ کر بھی کہہ دیتی ہو میں نے ایسا کب کہا؟ زامن نے برا سا منہ بنایا۔ برائرہ خاموشی، اور اب وہ دونوں بینچ پر آ کر بیٹھے۔ تو کب ہوئے گی آپ کو مجھ سے محبت؟ زامن نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ برائرہ نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں میری محبت پر اعتبار ہے، آپ کے سامنے ہوں اور میرے خیال سے یہ اعتبار کی نشانی ہے۔ تم کڑوی کسیلی تو نہیں ہو؟ زامن نے مسکراتے ہوئے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ نیم کے پتے چبانا چھوڑ دیے۔ برائرہ ہولے سے مسکرائی۔ زامن نے کیا خیال کیا تم میری باتیں اتنے غور سے سنتی ہو؟ میں دیکھتی بھی بہت غور سے ہوں۔ برائرہ کی بات سن کر زامن کے چہرے پر خوشی اور حیرت صاف واضح تھی۔ کیا بات ہے جناب، اچھا اب گھر چلے؟ میں تھا شور وہ دونوں چل رہے تھے، لیکن زامن کی بات سن کر برائرہ کے قدم تھمے۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، زامن نے دیکھا اور رک گئی۔ ہیں تو خود پیچھے کی جانب آیا۔ ڈرو نہیں لڑکی، خطرناک سرپرائز نہیں، محبت والا سرپرائز ہے۔
زامن نے سرگوشن میں کہا، آپ کے سربراز عموماً اذیت کی مانند رگوں میں دوڑتے ہیں۔ برا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شرمندہ کر کے اپنی بات کا اندازہ اسے زامن کے چہرے سے ہو گیا، جہاں ندامت ہے وہ نظر جھکا گیا تھا۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، جس کے لیے تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں کر چکی ہوں آپ کو معاف، برارہ نے فوراً کہا۔ زامن بغیر اس کی بات کا جواب دیے چل رہا تھا۔ زامن، برارہ نے پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا۔ زامن پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کی بات سننے کے لیے، لیکن وہ خاموش ہی۔ کچھ نہیں، بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، میں فورس نہیں کرتا، جب بھی کہنا چاہو۔ یہ بندہ حد ہے۔ برارہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ زامن کو جھٹکے پہ جھٹکے دینے پر تلی تھی۔ زامن ایک نظر سے دیکھا، کندھے اچکاتا گاڑی کا دروازہ کھولا اور دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر آ کر برارہ تو ناشتہ کر کے سو گئی تھی۔ زامن نے بڑے پیار سے زبیر صاحب کو کال کی، جو اسے جلانے کے لیے نہیں اٹھا رہے تھے۔ زامن بھی حد کی ڈیٹھ پن کا سارا ریکارڈ توڑتے ہوئے کال ملاتا ہی رہا، جو انہوں نے کافی ٹائم بعد کال اٹھائی۔ کیا ہے ذلیل شخص، حدود تو سوتے نہیں ہو، ساتھ میں دوسروں کا جینا بھی حرام کر دیتے ہو۔ دوسرے کا نہیں، صرف آپ کا۔ زامن نے ڈٹائی سے کہا۔ کرو بکواس، کس کام کے لیے تم جیسے مطلبی شخص کو میری یاد آ گئی؟ زبیر صاحب چڑھے۔ دہلی آپ کے لیے ایک جلا دینے والی خبر ہے۔ زامن نے مسکراہٹ دبائی شرارتی انداز میں کہا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے ایسا؟ میری بیوی آ گئی ہے میرے پاس، زامن نے محبت سے کہا، جبکہ زبیر صاحب کو تو شاک لگ گیا۔ الو کے پٹھے، میں کیوں جلوں گا تم سے یا تمہاری بیوی سے؟ ڈیڈی غلط بات ایسے نہیں کہتے اپنے آپ کو۔ آئی نو آپ خود کو زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن میں کرتا ہوں، سو ڈونٹ کال الو کا پٹھا۔ میں تو آپ کا پٹھا ہوں نا، تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو۔ زبیر صاحب کا لہجہ شیرینی نہیں، سپاٹ لہجے میں جواب دیا، تو اتنا مکھن کیوں لگا رہے تھے تاکہ آپ خوشی خوشی ہمارے ٹیگرز بھیج دیں؟ شرم تو نہیں آ رہی؟ نہیں، بیچ کے کھا لی۔ زبیر صاحب نے کال کاٹنا چاہی۔ لو یو ہیں؟ کیا کہا تم نے؟ زبیر صاحب کو حیرانی ہوئی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا کال کے کتے انسان، زبیر صاحب نے جل کر کہا۔ زامن نے کیا کہا لگایا، ڈیڈی کتا اور انسان ایک ہی بندہ نہیں ہوتا۔ اب زیادہ لیکچر نہیں دو، میں موڈ میں نہیں ہوں۔ زبیر صاحب نے مصنوعی ہنفکی جاڑی۔ اچھا، نہیں دیتا لیکچر، خوش باقی سب کا دھیان رکھیے گا، میرا سلام کہنا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ زبیر صاحب نے کال کاٹی۔ مجھے لگتا ہے برارہ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا، تو کیا وہ جبرن میرے ساتھ رہ رہی ہے؟ ارمان انکل نے اسے منایا، یا وہ حمزہ کو دکھانے کے لیے میرے پاس آئی ہے؟ زامن اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، کیونکہ اچانک سے برارہ نے وہ اذیت والی بات کہی جس نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ برارہ فریش ہو کر اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ زامن نے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ دیر بعد بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کی خاموشی زامن کو بری لگی۔ ایک پریشانی نے آن گرا، کہیں جو میں سوچ رہا ہوں وہ درست تو نہیں؟ جس غلطی کی آپ نے معافی مانگی تھی، میں کر چکی ہوں آپ کو معاف، لیکن آپ نے جانے انجانے میں میرے دل کو بہت چوٹ پہنچائی، جس کا زخم اب تک میرے دل و دماغ پر نقش ہے، جو آج بھی میں بھلا نہیں پائی۔ برارہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زامن اس کے بارے میں بیٹھا۔ کیا کوئی ایسا بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے جس کی اذیت تمہیں آج تک ہے؟ کیا تم مجھے میرا گناہ بنا سکتی ہو؟ زامن نے اپنے ہاتھوں سے برارہ کے آنسو صاف کیے۔ آپ نے میرا کردار مشکوک کیا تھا، مجھ پر الزام لگائے ہیں حمزہ سے متعلق۔ تمہیں ایسے ڈرتے دیکھ مجھے اپنی ذات سے نفرت ہوتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں کچھ ایسا کر دوں جس سے میرے یہ سارے دکھ تمہارا ازالہ کر سکے۔ برارہ، زامن نے اسے پکارا۔ جی۔ برارہ نے اس کی طرف دیکھا، جہاں آنسو اس کے بھی رخسار پاٹے۔ میں نہیں جانتا میں نے اتنا گھٹیا اور کم ظرفی کا مظاہرہ کیسے کر دیا۔ ڈیڈی ٹھیک کہتے ہیں، میں ذلیل انسان ہوں، کتنی دفعہ تم سے کتنے گناہوں کی معافی مانگوں، میں شرمندہ ہوں، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں میں نے کیوں کیا تمہارے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی ہے، میں قصوروار ہوں، تم بہت بڑے ضرف کی لڑکی ہو جس نے میری غلطی کو معاف کر دیا۔ جانتا ہوں تمہارے لیے آسان نہیں تھا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دینا۔ کسی بے قصور پر تہمت لگانا بھی بڑے جرموں میں شامل ہوتا ہے۔ میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ زامن نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، جس سے برارہ نے فوراً ہی نیچے کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تم مجھ سے خوش نہیں ہو تو مجھے خود سے جدا کر سکتے ہو، میں تمہارے بغیر تو نہیں رہ پاؤں گی، لیکن تمہاری خوشی میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ زامن نے آہستہ سے کہا۔ برارہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، وہ خود بھی نیچے بیٹھ گئے، زامن کے گلے لگ گئی۔ شوہر کو اتنا ستا کر عورت جہنم میں جاتی ہے، اتنا شرمندہ نہیں کرے۔ آپ کو احساس ہے میری یہی کافی ہے۔ زامن نے ایسا نہیں سوچیے کہ میں خوش نہیں یا رہنا نہیں چاہتی، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جب بھی تو آئی ہوں، ورنہ آپ تو بغیر سنے ہی آگے تھے میری بات۔ برارہ نے منہ بسوڑا۔ آئی لو یو یار، آئی لو یو اینڈ آئی ایم
سوری فار دیٹ، سامان اس کے کان میں سرگوشی نماز چاہ کر کہا۔ بریرہ نے پرد کلا، اب بات کر اتنی سوری سے دل گھبراتا ہے میرا، بات کے لیے بیکھیے، مطلب آگے بھی مجھ سے منت کروانی ہے؟ زامن نے استفسار کیا۔ ہاں جی بالکل، بریرہ نے گردن ہلائی، تم نے تو میری سوچ سے زیادہ پیارا اظہار محبت کر دیا جانی۔ زامن نے اسے چہرہ بریرہ سنی سنی کرتے پیچھے ہوئی۔ زامن نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑا۔ اچھا نہ مذاق کر، زامن نے محبت سے کہا، اسے اپنے ساتھ لگاتار سکون سے آنکھیں موند گیا۔